دیکھیے کس طرح زور دیا گیا ہے کہ الا للہ دین الخالص، خبردار سنو۔ الا عربی کے اندر بہت زیادہ زور دینے کے لیے، جس طرح کہ کوئی اعلان کیا جاتا ہے، شروع میں کہا جاتا ہے کہ ضروری اعلان سنیے، جس طرح زور دیا جاتا ہے، لوگ ایک دم رک جاتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بات بتائی جاتی ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ خبردار سن رکھو کہ اللہ کا دین جو ہے وہ بالکل خالص ہے، یا خالص ہی اللہ کا دین ہے۔ یعنی اگر وہ خالص نہیں ہوگا تو پھر وہ اللہ کا دین نہیں ہوگا، وہ کسی اور کا دین بن جائے گا، شیطانی دین ہوگا۔ لیکن جب بالکل وہ خالص ہوگا، شرک سے پاک ہوگا، تو وہ اللہ کا دین ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دین اللہ قبول نہیں کرے گا جس میں ذرا بال برابر بھی ملاوٹ ہوگی۔ دیکھیے اس کے ساتھ پھر ایک پس منظر میں ایک وہ ہندو مورتی کے اوپر کوئی چیز گھما رہے ہیں۔ تو یہ جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ ہندو ہیں، جو ان کا دین خالص نہیں ہے، باقی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو قبروں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، مزاروں کے اوپر کرتے ہیں، اور بھجن گاتے ہیں، قوالی کی طرح قوالی گاتے ہیں بھجن کی طرح۔ تو ان کے آپس میں بالکل ملتے جلتے معاملات ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا جتنا شرک ہے نا، یہ بھی انہی آیات کی زد میں آتا ہے کہ جب اسلام ہوگا تو پھر کوئی مسلک نہیں ہوگا، کوئی فرقہ نہیں ہوگا، پھر یہ بریلویت اور دیوبندیت اور اہل حدیثیت نہیں چلے گی، کیونکہ ان کے اندر تو شرک ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، اور اللہ کا دین بالکل خالص ہے، ذرہ برابر بار برابر اس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ خود تو شرک نہیں کرتا ہے، لیکن کسی شرک کرنے والے کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، اس کو اپنا امام مانتا ہے، لیڈر مانتا ہے، چاہے وہ مکی ہو، چاہے وہ مدنی ہو، چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے وہ انڈین ہو، چاہے فرانس کا ہو، چاہے انگلینڈ کا مولوی ہو، چاہے امریکہ کا مولوی ہو، مولوی سارے مولوی ہیں، یاد رکھیے، کیونکہ یہ اجرت لیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور دین کے اندر کجی پیدا کرتے ہیں، ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں، مسلک بناتے ہیں، اور پھر دین کو انہوں نے اجرت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، یہ کمائی کا ذریعہ ان کا، یہ دیندار نہیں ہے، یہ دکاندار ہیں، یقین کیجئے۔ یہ نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام کی واضح بات ہے کہ اقرا القرآن ولا تقلو بھی، قرآن کو پڑھو پڑھاؤ، لیکن اس کو روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بنا لینا، روٹی کمانے کا ذریعہ۔ دیکھیں ایک عام بات، اب جس طریقے سے بھی دین کے اوپر اجرت لوگے، اپنا ایمان بیچو گے، اللہ کے آیات بیچو گے، تم اس کی زد میں آؤ گے، چاہے ریال لو، چاہے دینار لو، چاہے روپے لو، چاہے ڈالر لو، جو بھی کرنسی لوگے دین کے اوپر، وہ تمہاری حرام خوری ہوگی، وہ جہنم کی آگ کے انگارے ہوں گے۔ تو ایسے جہنم کی آگ کے انگارے لینے والے اگر کسی کے امام ہیں، ان کے پیچھے وہ تراویح پڑھتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، عیدیں پڑھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اللہ 27 گنا زیادہ کرے گا، تو یہ اس کی بڑی بھول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالص چیز مانگتا ہے۔ دیکھو 27 گلاس گندے پانی کے پڑے ہوئے ہوں، اور ایک گلاس ذرا چھوٹا گلاس ہو، بے شک وہ خالص فلٹر واٹر کا ہو، تو میرے بھائیو کون سا گلاس تم پیو گے؟ یقیناً آپ کا جواب ہے کہ وہ ہم ایک گلاس پئیں گے، وہ 27 ہم نہیں پئیں گے، چاہے بڑے گلاس ہوں، چاہے زیادہ تعداد میں ہوں، وہ گندے ہیں۔ یہ معاملہ ہے۔ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے، پھر یہ سارے ہو گئے اگر نمک حرام غدار، تو پھر ہم کیا کریں؟ کہ ہم نے کہا تھا ان کو یہ فرقے بناؤ، مسلک بناؤ، اپنی علیحدہ علیحدہ دکانیں لگاؤ؟ کیا ہم نے کہا تھا؟ ان کی اکابرین نے اسی طرح کیا، ان کے بڑوں بزرگوں سے ان کی چیز چلی آ رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، عہد الست کو، کہ دیکھو کل تم قیامت کے دن یہ نہ کہنا شروع کر دینا کہ یہ معاملات تو اوپر سے چلے آ رہے تھے، ہم تو بس پیچھے آنکھیں بند کر کے جا رہے تھے جانوروں کی طرح۔ تو پھر جانوروں کی طرح جب آنکھیں بند کر لو گے، تو پھر ان کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ غور فکر کرو، تعداد نہ دیکھو، یہ جتھے نہ دیکھو، ایمان دیکھو، عقیدہ دیکھو، حق اور باطل کا یہ معاملہ ہے۔ حق کا ساتھ دو، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ یہ ہماری دعوت ہے میرے پیارے بھائیو۔ کتنی حسین دعوت ہے، کتنی زبردست دعوت ہے کہ دیکھو نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، صحابہ اکرام کا طریقہ اختیار کرو، تب خیر آئے گی۔ اور اگر نبی علیہ السلام کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ تمہیں پسند نہیں ہے، تو پھر جس طرح سورہ نساء کے اندر بتایا کہ جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے اور رسول کی مخالفت کرے، حالانکہ اس کے اوپر بالکل بات واضح ہو چکی ہے، اور سبیل المومنین سے ہٹ کر چلنا چاہے، فرمایا نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔
پھر ہم اس کو چلنے دیتے ہیں جدھر وہ خود چلنا چاہتا ہے. ہم ایک دم آوازیں نہیں لگاتے ہیں، نہ زبردستی روکتے ہیں، نہ منت مساجد کرتے ہیں. چلو بابا ٹھیک ہے، اگر صحیح معنوں میں ایمان خالص تمہیں پسند نہیں آیا ہے، مولوی کا دین اور پیر کا دین اور اپنے امیر تنظیم کا دین تمہیں زیادہ پسند ہے، یہ فتوے زیادہ اچھے لگتے ہیں قرآن کے مقابلے میں، تو ٹھیک ہے میاں جاتے رہو. تو مالک فرماتا ہے جیسا اس کا خاتمہ ہوتا ہے نا، آنکھ بند ہوتی ہے، آخری سانس آتا ہے، تو اسی وقت سمجھو آگ کے اندر اتر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے.